دیکھیں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے مسلمانوں کا 2% طبقہ ہی وہ مدرسوں کو آتا ہے، 98% طبقہ وہ اسکول اور کالجوں میں جا رہا ہے۔ اسکول کالجوں کا حال کیا ہے؟ نماز نہیں، کلمہ نہیں، لباس نہیں، اچھی صحبت نہیں، گٹکا تمباکو سگریٹ والے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے والے، لیونگ والے، 7-8 سال کے بچوں کے بیگوں میں پروٹیکشن کے پیپر اور کاغذات مل رہے ہوں، زنا اور بدکاری سے کرنے کے بعد حمل قرار نہ پا جائے، حمل نہ ٹک جائے، اس واسطے گولیاں مل رہی ہوں۔ ایسے ماحول میں ہمارے مسلمانوں کا بچہ پڑھ رہا ہو، جہاں روزانہ یوگا، سرسوتی اور لکشمی دیوی کی پوجا، اور جہاں کلچر کے نام پر مکس کلچر، انڈین کلچر کے، بھارتی کلچر کے نام پر اسٹیج پر لڑکوں لڑکیوں کو نچانا، اس ماحول میں جب ہمارا بچہ پڑھے گا، کو سسٹم سے آئے گا، تو بے حیائی کے علاوہ کوئی اچھا ماحول اسے نہیں ملے گا۔ اسکول ہم پڑھانے کے لیے مسلمانوں سے زیادہ عیسائیوں کے اسکول کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے اسکول میں چھوڑنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں، انگریزی اچھی آئے گی، ایجوکیشن اچھا ہے، اور پھر پڑھ کے آنے کے بعد اسکولوں کا ٹائمنگ بہت لمبا ہے، اور آنے کے بعد ہوم ورک بہت زیادہ ہے، تو ٹیوشن میں ایڈمیشن دلوانا، ہوم ورک سے فرصت نہیں ہے، تو پوری پڑھائی کے ٹائم میں مکتب پڑھانے کا موقع نہیں ملا، کسی مول صاحب کے پاس قرآن پڑھانے کا موقع نہیں ملا۔ اب موقع ملا ہے برے ماحول سے، گندے ماحول سے، فتنے کے ماحول سے اچھے ماحول میں لاؤ۔ اب تک لڑکیوں کے ماحول میں رہا، اب انسانوں کے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں، علماء کے ماحول میں، جماعت کے ماحول میں لاؤ، تاکہ ہمارے بچے بچیاں سدھریں اور ان کا سمجھے کہ مسلمان ہوتے کیسے ہیں۔ انہوں نے بچپن سے ہی عیسائیوں کو، ہندوؤں کو دیکھا تو ان کی تہذیب اچھی لگنے لگی، مسلمانوں کا رہن سہن انہیں عیب اور برا لگنے لگا۔ دیکھیں ہمارے باپ دادا جو آج 30-40-50 سال کے ہیں، وہ نمازی ہیں، تو آپ کے اور ہمارے نمازی بننے میں ہمارے باپ دادا کی محنت ہے۔ وہ زیادہ ڈگریاں پڑھے کہ نہیں کرے، وہ مسجدیں بنائے کہ نہیں بنائے، لیکن ان کی محنت کا نتیجہ کہ آج کے 40 سال کی عمر کے لوگ نمازی جو بنے ہیں، باپ دادا کی دعائیں، محنتیں۔ ہم 40-50 سال کی عمر ہو کر اپنی اولاد پر کیسی محنت کر رہے ہیں کہ ہمارے بعد وہ بھی نمازی باقی رہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کی یہ تمنا ہے، میں ڈاکٹر بنا تو بچہ بھی ڈاکٹر بننا چاہیے، وہ ایسے پڑھاتا ہے۔ میں ایڈوکیٹ بنا، جج بنا تو بچے کو بھی ایڈوکیٹ اور جج بنانا چاہتا ہے، تاکہ اس کی فیلڈ بھی اچھی ہو جائے۔ میں اگر دکان کھولا، بزنس میں آیا تو بچے کو بھی تاجر بنانا چاہتا ہے کہ میرے بعد میرا بزنس بچہ سنبھالے۔ میں اگر لیڈر بنا تو میرے بعد میرا بچہ لیڈر بنے، تاکہ وہ بھی پالیٹکس میں رہے۔ ہر انسان کی دنیا کی نعمتوں کے بارے میں یہ تمنا رہتی ہے، جو مجھے نصیب وہ میری اولاد کو بھی نصیب، حتیٰ کہ اتنا لوٹ لوٹ کر لوگوں کا حرام کا، قبضے کا، لینڈ مافیا بن کر 7 پیڑھیوں تک کے واسطے بھی وینچر بنا کے رکھے ہیں لوگ، میری 7 نسلیں کھائیں۔ ایسے کالجز بناؤ، ایسے ہاسپٹلز بناؤ، ایسے وینچر بناؤ، ایسے مالز بناؤ، ایسے فلاں کرو، چاہے وہ اوقاف کی زمینوں پہ بناؤ، لینڈ مافیا بن کے لوٹ کے بناؤ۔ جب 7 پیڑھیوں تک کے نوالوں کی فکر ہے تو اپنی ڈی این اے اور اپنے خون کے واسطے ایمان اور جنت کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کہ میں جو داڑھی رکھا ہوں میرا بچہ بھی رکھے، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں میرا بچہ بھی پڑھے، میں جو مسجد کو آ رہا ہوں میرا بچہ بھی آئے، جو صورتیں مجھے یاد ہیں میرے بچے کو بھی یاد ہو جائیں، جو میں اللہ کو مانتا ہوں میرا بچہ بھی وہ یقین والا بن جائے۔ یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ ہم میں سے جو 40-50 سال کے ہیں، کوئی ایک بھی، شاید 100 میں سے 10 آدمی بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کہ میں 40 سال کا ہوں، ایک مسجد بنایا ہوں۔ ہم جن مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے باپ دادا کی بنائی ہوئی ہیں۔ ہم نہ مدرسے بنا سکے، نہ مسجدیں بنا سکے، نہ اولاد کو حافظ عالم بنا سکے، کم از کم مسلمان بنانے کا جو ٹائم ملتا ہے وہ ٹائم بھی ہم، اسکول والوں کی بدماشی کیا شروع ہو چکی۔ اب 8-9-10 مہینے پڑھائے، ابھی بھی ان کو سکون نہیں آیا، کھا کھا کے پیٹ بھر بھر کے اسکول میں ہی سمر کورس شروع کر دیں گے، اور جو ہالیڈے ہوم ورک رہے گا وہ ہم یہاں کرائیں گے، آپ کے بچے کو باہر بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ماں باپ بھی چونکہ بچے کوئی شریف نہیں ہیں، چونکہ شریف ہوں گے بھی نہیں، پیدا ہوئے خود ماں باپ کی شرارت سے، تو یہ شریف کیسے ہوں گے؟ تو اب ماں باپ بھی یہ چاہیں گے بھئی چھٹیوں میں بھی یہ بچے ایک 8-10 گھنٹے ہمارے سے دور ہی رہیں، ان کو سنبھال نہیں سکتے، ان کو جھیل نہیں سکتے۔ اس واسطے اگر اسکول والے خود ایک 5-6 گھنٹے رکھ لیتے اور پڑھاتے ہیں تو آرام سے ایک 1500 اور فیس دے دیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ ہالیڈے ہوم ورک چل رہا ہے، ابھی بھی وہ دین سے محروم ہے، وہ ہالیڈے ہوم ورک ٹیوشن میں نہیں کرا لے سکتا، باقی ٹائم یہاں سمر کلاس میں بچے کو پڑھا کے قرآن حدیث اللہ رسول کا سکھا کر اسے مسلمان نہیں بنا سکتا۔ یہ دھوکہ ہے جو اسکول والوں کی طرف سے۔ ہاں اگر اسکول والے سمر کلاس کے نام پر دینی تعلیم کا شروع کیے ہوں تو آپ وہاں ایڈمیشن کراتے ہوں تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ یہ پیریڈ ان بچوں کے مسلمان بننے اور دینی تعلیم سیکھنے کا ہے۔ اس واسطے یاد رکھو
ہمارے زندگی میں جو غفلتیں چھائی جا رہی ہیں اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھ لیں. ہمارے شہر کے بڑے بزرگ عالم دین حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ایک موقع سے 2009 آج سے 15 سال پہلے ایک گاؤں میں جہاں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو دیکھا 9 آدمی نماز میں شریک ہیں. پوچھا کتنے گھر ہیں یہاں پر؟ 450 مکانات مسلمانوں کے ہیں. 450 مکانات میں سے ہر مکان سے 2 آدمی نماز کو آئے تو 900 آدمی نماز کو آ سکتے ہیں. لیکن آئے 9 آدمی. 9 میں سے 5 بوڑھے ہیں, 2 نوجوان ہیں. یہ 5 بوڑھے اگر مر جائیں گے تو اب نمازی جوان میں سے صرف 2 ہی رہیں گے بس. تو جہاں مسلمانوں کے 450 مکانات 900 آدمی نماز کو آنا چاہیے, وہ 9 جن میں 5 بوڑھے 2 نوجوان. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ تمہارے گاؤں میں اسکول پڑھنے والے بچے بچیاں کتنے ہیں, تو کہا پورے گاؤں میں 2 اسکول ہیں, ایک گورنمنٹ کا اور ایک پرائیویٹ, اور اس پورے اسکول میں اسکول پڑھنے والے 120-130 بچے بچیاں ہیں. تو باقی بچے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, اسکول نہیں پڑھ رہے ہیں. تب ان پڑھ اور جاہل جو مسلمان بنتے جا رہا ہے, 3 باتیں مسلمان کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. ایک جہالت, دوسری غربت, تیسری فرصت. یہ 3 باتیں مسلمان کو ہلاک کر دینے والی ہیں. مسلمانوں کی نسل جاہل رہے گی, برباد ہو جائے گی. پڑھاؤ اپنی اولاد کو. مسلمان اگر غریب رہے گا اپنے ایمان کا سودا کر لے گا. پیسوں کی خاطر عورتیں اپنا جسم اور عزت بیچنے تیار ہو جائیں گی. نوجوان جاب کی خاطر داڑھی نکال کر بے حیا بننے تیار ہو جائے گا. اور جو فرصت کا ٹائم ہے, فری ٹائم, اس میں اگر کوئی ہنر نہیں سیکھے تو برباد ہو جائیں گے. یہ ہماری نوجوان گاؤں دیہات شہروں کا حال ہے. تو آپ بتائیں مسلمانوں کی ترقی کہاں سے ہوگی؟